إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ معزز دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا دین بہت معصوم ہے، اس کے اندر کوئی خامی، کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہے، کیونکہ یہ دین آسمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ اسی آسمانی دین کی ترجمانی ہے، اسی کا اسوہ ہے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ اسلام ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں تو اس کا معنی ہے کہ ہم اسلام والے ہیں، نبی کے طریقے والے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں تو سنت اللہ کے نبی کے طریقے کو کہتے ہیں، یعنی ہم نبی کے طریقے والے ہیں۔ تو جو نبی کا طریقہ ہے وہ آسمانی طریقہ ہے، جو نبی کی سنت ہے وہ آسمانی ہدایت اور اللہ کی مرضی ہے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنے من سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ یہ دین ہے، یہ کسی کے من کی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ میرا رسول بھی اپنے من سے اس دین میں کوئی بات نہیں کرتا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا رسول بھی وحی بولتا ہے، وحی۔ آپ کی باتیں جب وحی ہیں تو آپ کا عمل اور آپ کا طریقہ بھی وحی ہی ہے۔ اسی لیے یہ کنسپٹ، یہ سوچ بہت صاف، کلیئر، مضبوط اور ٹھوس رہنی چاہیے کہ نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کی نسبت ہی اصل ہے۔ اسلام کی طرف نسبت، نبی کی سنت کی طرف نسبت، حدیث کی طرف نسبت، صحابہ یعنی سلف صالحین کی طرف نسبت، یہی نسبت اصل ہے، یہی نسبت مستحکم ہے، یہی نسبت معصوم ہے، یہی نسبت صحیح ہے، یہی نسبت خطرے سے خالی ہے۔ باقی ہر نسبت، ہر تعلق خطرے سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ بات جب ایک آدمی کے ذہن میں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر رہتی ہے تو ہم کسی بھی طرح کے ہیجان کا، کسی بھی طرح کے مومنٹ کا، کسی بھی طرح کی بکواسوں کا ہم اچھی طرح سے معارضہ کر سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ کہ
یہ نسبتیں صحیح نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول، اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف سے ہٹ کر کے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت کس کی دی ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ضمانت کس کی دی ہے؟ اللہ کی طرف سے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی مبارک زبان سے اور عمل سے ضمانت کس طریقے کی ہے؟ ہر چھوٹے بڑے کا ہم میں، ہر مرد و عورت کا موقف بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اور جب اپنا موقف اسٹینڈ کلیئر ہوتا ہے دلیلوں کے ساتھ، حجت کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، ہاں تو آدمی کسی بھی طرح کے لہر اور کسی بھی طرح کی تحریک سے متاثر نہیں ہوتا. جب وہ کمزور ہوتا ہے تو ہر دعوے دار، ہر بحث، ہر کسی بھی رواں مسئلے میں وہ آدمی متاثر ہو جاتا ہے، وہ مسئلے اثر انداز ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد بڑا اختلاف دیکھو گے. آپ فرماتے ہیں میرے بعد بڑا اختلاف دیکھو گے، یعنی کثرت کے ساتھ اختلاف پھیل جائے گا. آپ بتائیے، آپ فرماتے ہیں اختلاف کثرت کے ساتھ پھیل جائے گا میرے بعد، تو اب اختلاف کثرت کے ساتھ جب پھیل جائے گا تو مسلمان کیا کرے گا؟ ہر اختلاف کو صحیح قرار دے گا، ہر الگ الگ طریقے کو صحیح ٹھہرا دے گا، یا اختلاف جب پھیل جائے گا سماج میں، مسلمانوں کے بیچ میں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے اس پر عمل کرے گا. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم دیکھو گے کثرت کے ساتھ اختلاف، بہت اختلاف دیکھو گے. فعلیکم بسنتی، تو فرماتے ہیں تم پر فرض ہے میری سنت کا علم حاصل کرنا، ڈھونڈنا، اور اسی سنت کے ساتھ چمٹ جانا، اسی سنت کے ساتھ لگ جانا، اسی سنت پر چلنا، یہ تم پر واجب ہے. اس دنیا میں جہاں دنیا داریاں اتنی پھیل گئی ہوں، جہاں مسائل اتنے پھیل گئے ہوں، مصلحتیں اتنی پھیل گئی ہوں، لوگوں کی دنیا داری، کاروباری، سیاسی، سماجی بہت ساری مصلحتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، اس میں بہت بڑا امتحان ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ ان مصلحتوں کو، اپنی دنیا داری کی مصلحتوں کو، اپنی سیاسی مصلحتوں کو، اور جو بھی اس کی مصلحتیں ہیں، سماجی، سوشلی جو بھی مصلحتیں ہیں، کیا ان کو بچانے، ان کو بڑھانے کے لیے کیا وہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے دیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام کر کے ان مصلحتوں کو سنبھالے گا، یا ان کو چھوڑ دے گا؟ وہ طریقہ چھوڑ دے گا جو دین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور دنیا داری کے لیے اس سے دستبردار ہو جائے گا. یہی اصل امتحان ہے. اسی میں آدمی کو اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں بچانا کیسے ہے؟ ہمیں بچانا ہے ہم اپنے سماج میں کاروبار کرتے ہوئے، ہم اپنے سماج میں سوشل ورک کرتے ہوئے، ہم اپنے سماج میں سیاسی کام کرتے ہوئے، ہم اپنے سماج میں اپنوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ کانٹیکٹ بنائے رکھنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ساری چیزوں کے بیچ میں ہم اصل نہیں چھوڑ سکتے. باقی اصل کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے جو ہمارے اصل دین کو متاثر نہ کرتا ہو. ہم اگر سیاسی آدمی ہیں تو کیا ہم مزار پر بھی چلے جائیں گے؟ ہم سیاسی آدمی ہیں تو کیا روافض و شیعوں کے ساتھ لبیک یا حسین بھی کہیں گے، یا علی یا غوث بھی کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. یہی تو مسئلہ تھا، یہی تو مسئلہ کل بھی تھا، یہی مسئلہ آج بھی ہے. اور جو دین ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. جو مسئلے مکہ میں تھے، مکہ جیسے حالات دنیا میں ہر دور میں کہیں نہ کہیں موجود رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں موجود رہتے ہیں. مکہ جیسے حالات، مکہ میں تو لوگ چاہتے تھے کہ ہاں ہمارے اور آپ کے بیچ میں کفار چاہتے تھے، مکہ کے قریش چاہتے تھے، بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں سمجھوتا ہو جائے. تو سمجھوتا، یہ دین سمجھوتے کا نہیں ہے، عقیدہ سمجھوتے کا نہیں ہے، یہ آسمانی ہے. وہی تو ایک مومن کا اصل سرمایہ ہے. وہ بچ گیا تو مومن بچ گیا، اگر وہ چلا گیا تو ساری دنیا حاصل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ چلا گیا. ساری دنیا حاصل کرنے کے بعد سب کچھ چلا گیا.
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد بڑا اختلاف دیکھو گے. ہم جس سماج میں رہتے ہیں بڑا اختلاف ہے اس سماج میں. جس مسئلے میں، جس عقیدے میں، جس سنت، جس طریقے میں، جس عمل میں ہم ایک سے زیادہ شکل دیکھیں، ایک سے زیادہ طریقہ دیکھیں، تو ہم مسلمان ہیں. ہمارا اسلام آسمان سے آیا ہے. ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ حسنہ آسمان کی ہدایت سے طے ہوا ہے. قیامت تک کے لیے انسانوں کی نجات کے خاطر وہی ماڈل ہے، وہ آسمان سے طے ہوا ہے. اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. اس کی مخالفت ایمان کا خطرہ ہے. اس کی مخالفت سے ایمان بچے گا نہیں. سلف کہتے ہیں نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ ایسے ہی ہے جیسے طوفان نوح میں کشتی نوح کا مسئلہ تھا. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ طوفان کا شکار ہو گیا، وہ غرق کے طوفان ہو گیا، سیلاب کے نظر ہو گیا، ختم ہو گیا. حتیٰ کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں بچا. تو یہ تصور بہت مضبوط ہونا چاہیے. ہماری نسبت عظیم ہے. ہم اس نسبت والے اگر سچے ہیں تو ان کے لیے شرف بہت بڑا ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے. وہ دنیا کی باتوں میں، دنیا کی مصلحتوں میں کبھی بھی اس مصلحت سے، اپنی خالص دینی مصلحت سے تنازل، یعنی بالکل وہ کسی بھی طرح سے کمزور نہیں پڑ سکتے. بہت ساری لہریں آتی ہیں، بہت ساری لہریں. ایک لہر تھی، آج بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کام کرتی ہے. کیا لہر کام کرتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اختلاف دیکھو، یا کثرت اختلاف تو ہوگا ہی، تمہارا کام ہے جہاں جہاں اختلاف دیکھنا وہاں میری سنت دیکھنا. میری سنت کیا ہے؟ تو سنت پکڑ لو، چاہے اکیلے ہو، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے. کیونکہ ایک اکیلا آدمی بھی اگر نبی کی سنت پر ہے تو وہی امت ہے، وہی نجات پانے والا ہے. سنت کی مخالفت پر اگر سارا سماج ایک ہو جائے تو ایک آدمی الگ ہو جائے ان کے مقابل میں، تو ایک آدمی بھاری ہے سارے سماج پر، کیونکہ وہ صحیح راستے پر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری سنت تم پکڑنا اختلاف کے حالات میں. کتنے اختلافات ہیں ہمارے بیچ میں؟ بہت سارے اختلافات، بہت ساری نسبتیں ہیں. سب سے بڑی نسبتیں ہمارے بیچ میں حنفی کی، شافعی کی، مالکی کی، حنبلی کی، اور بہت ساری نسبتیں، دیوبندی، بریلوی، اور بہت ساری نسبتیں، اخوانی، جماعت اسلامی، اور بہت ساری نسبتیں، ایک سے ایک نسبتیں ہیں، گنتی نہیں ہے. آپ بتائیے وہ نسبت جو سنت کی طرف ہو، وہ نسبت جو حدیث کی طرف ہو، وہ نسبت جو صحابہ کی طرف ہو، آپ بتائیے اس سے مضبوط، اس سے بہتر، اس سے ٹھوس اور اس سے سالم نسبت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کے مقابل میں کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ میں یہاں کسی مطلب نسبت کا حوالہ دے کر کے یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں یا ان کی کوئی انسلٹ نہیں مراد ہے، لیکن وہ بھی سوچیں جو کسی اور نسبت سے جوڑ کر کے اپنے آپ کو چلتے ہیں، وہ بھی سوچیں کہ ایک شخص اپنے آپ کی نسبت حدیث کی طرف رکھتا ہے، ایک آدمی سلف صالحین کی طرف نسبت رکھتے ہوئے صحابہ کی طرف اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور طریقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اہل الحدیث کہتا ہے. آپ یہ بتائیے اس کی نسبت عظیم ہے، اس کی نسبت بلند ہے، اس کی نسبت ثابت ہے، اس کی نسبت پر دلیل ہے، یا ان نسبتوں پر دلیل ہے جس میں ہمارے بھائی، ہمارے کلمہ شریک، ہمارے لوگوں کی میجارٹی جڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں، جائزہ لیں، غور کریں، کیونکہ ہر مسئلہ تو غور سے ہی چلتا ہے، ہر مسئلہ تو علم حاصل کر کے ہی چلتا ہے اور چل سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو. علم اگر نہیں ہوگا تو ہر کوئی بہکا دے گا اور ہر کوئی بہک جائے گا. علم ہی بچا پاتا ہے. علم اگر ہوگا تو لہر کتنی چلے جہل کی،
لہر کتنی چلے فرقہ بندی کی، لہر کتنی چلے جھوٹی نسبتوں کی، لہر کتنی بڑی ہو میجارٹی کی، اگر علم ہے تو اس کا علم اتنا مضبوط چٹان ہوگا کہ لہر ٹھوکر دے گی لیکن وہ ٹھوکر دینے کے بعد واپس لوٹ جائے گی، وہ اس کو متاثر نہیں کر پائے گی. کیوں؟ اسے معلوم ہے، اسے علم ہے، اسے علم ہے کہ اس کی نسبت اور اس کا طریقہ دلیل کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طریقے پر تمہیں رہنا ہے، اس عقیدے پر تمہیں رہنا ہے، وہ عمل تمہیں کرنا ہے جس کے سلسلے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے حکم اترا ہے. کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم اترا ہے تو اللہ کے نبی اس حکم سے ہٹ کر کے کوئی اور عمل کرتے تھے، اسی حکم پر عمل کرتے تھے، اسی حکم پر اللہ کی طرف سے آنے والے چل کر کے مثال اور ماڈل آپ قائم کرتے تھے کہ ایسے ہی تمہیں چلنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا اور جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے ہی تمہیں چلنا ہے. تو اللہ کی ہدایت نبی کے اوپر اترتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر چلتے تھے اور مثال قائم کر دیتے تھے اپنے صحابہ کے لیے، اور اپنے صحابہ سے کہتے تھے پہنچاتے رہو، پہنچاؤ ایک ایک بات جو تمہیں ملی ہے مجھ سے. کچھ صحابہ آئے نوجوان آپ کے پاس کئی دنوں تک رہے، وہ جب اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں میں جانے کے لیے ان کے اندر شوق پیدا ہوا، طلب پیدا ہوئی تو اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دے دی، کہا جاؤ. تو آپ فرماتے ہیں جاؤ انہیں تعلیم دو، انہیں سکھاؤ اور ایسی ہی نماز پڑھو جیسے مجھے تم لوگوں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے. غور تو کیجئے اس بات پر. آج ہمارے ہاں نمازوں کی شکلیں نسبتوں کے حساب سے ہیں، ہمارے مصلے نسبتوں کے حساب سے ہے. یہ نسبتیں اور ان نسبتوں کی بنیاد پر ہمارا بٹوارا، ان نسبتوں کی بنیاد پر ہمارے مصلوں اور مسجدوں کا الگ تھلگ ہو جانا اور اس کی بنیاد پر دھڑے بندیاں ہو جانا، یہ حادثہ ہے امت کے لیے. یہ مصیبت عظمیٰ ہے امت کے لیے، بہت بڑی، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. ایمان اور عقیدے کے بعد مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ وہ نسبتوں کے نام پر بٹ جائیں، دھڑے بندیاں ہو جائیں، ان کے مصلے، ان کی عیدگاہیں، ان کے قبرستانیں اور ان کے اور سارے دینی امور ان کی نسبتوں پر چلیں اور سماج میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں. اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس حادثے کے ساتھ جینا اور لاپرواہ ہو کر کے جینا، بے فکر ہو کر کے جینا اور کوئی بھی کیئر نہ ہو، کچھ بھی فکر نہ ہو، یہ اسلام کی ہدایت کے خلاف ہے، اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے، قرآن کی وصیت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، اگر تمہارا آخرت پر ایمان ہے تو تم میں جب بھی آپس میں کسی بات کا اختلاف ہو تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے ختم کرو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر آ جاؤ، اختلاف چھوڑ دو. اگر ہم اس بات پر اختلاف کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں اور آپ یہ ہیں تو آپ دیکھو کہ کون سی نسبت صحیح ہے، کون سی نسبت صحیح ہے، کون سی نسبت دلیل کی نسبت، کون سی نسبت کے ساتھ دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، ایسے ہی تربیت کی تھی. قرآن اترتا تھا، ہدایتیں اور طریقے، وصیتیں اس میں اللہ کی طرف سے تاکیدیں آتی تھی. ان تاکیدات میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی بھی طرح آدمی دائیں بائیں نہ جا سکے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری راہ ہے، سیدھی راہ، اسی راہ پر چلو. دائیں بائیں
اور بہت سے راستے جو ہوں ان راستوں پر مت چلنا. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، لائن کھینچتے ہیں، اس آیت پاک کی تلاوت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ایک راہ ہے اللہ کی، اسی پر چلو اور بہت سارے راستوں پر مت چلو. آپ فرماتے ہیں هَٰذَا سَبِيلُ اللَّهِ، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کی راہ ہے، یہ سیدھی راہ جس کے لیے ہم رات دن اللہ کی طرف سے پابند ہیں کہ اپنی فرض میں، اپنی فرض کی رکعت میں، اپنے سنت اور نفل کی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق اور ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم سوال کرتے رہتے ہیں اے اللہ اپنی راہ جو صراط مستقیم ہے اسی پر ہمیں جمائے رکھ، یا اس کی توفیق دے جہاں بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے اختلافات ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ھذا سبیل اللہ، فرماتے ہیں آپ یہ اللہ کی راہ ہے، ایک راہ اللہ کی ہے. اتنا غالب آ جائے جھوٹ، اتنا غالب آ جائے پروپیگنڈا، اور میڈیا کے دور میں تو یہ آپ کو اور ہم کو سمجھنا اور سمجھانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا کہ جہاں میڈیا ہو، جہاں میجارٹی ہو، جہاں پاور ہو، جہاں سرکار ہو، وہاں جو چاہے وہ پھیلائے، جتنا چاہے جھوٹ کو صحیح بتا دے. ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا. ایک نہیں، معلوم نہیں 4 راستے، معلوم نہیں کتنے راستے، یہی تو سب حق کے راستے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ بتائیے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ 4 مسلک حق کے ہیں، یہ اور 12 طریقے حق کے ہیں، یہ اتنے طریقے یہ حق کے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل تو اس کی ہے کہ ایک راستہ یہ حق ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک لمبی لائن کھینچ کے یہ ہے اللہ کی سیدھی راہ، اور دائیں بائیں لائنیں آپ نے کھینچی تو آپ فرماتے ہیں یہ فرقوں کی راہیں ہیں، یہ تفرقے کی راہیں ہیں، یہ الگ تھلگ کر دینے والی راہیں ہیں. جو یہ راستہ چھوڑ دے گا وہ فرقے کی راہ پر چلا جائے گا. آپ غور کرو، میرا ہر بزرگ، میرا ہر نوجوان بھائی، میرا ہر عزیز بچہ غور کرے، میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں غور کریں کہ یہ جو راستے ہمیں الگ الگ گروہوں میں بانٹنے والے ہیں یہ ہمارے لیے صحیح کیسے ہو گئے؟ اس کے لیے کہاں سے دلیل اتری ہے؟ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ جب کثرت ہوتی ہے کہیں کسی چیز کی، کثرت کے ساتھ قوت ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ پاور ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ پروپیگنڈا ہوتا ہے، میڈیا ہوتی ہے، تو بہت ساری غلط باتیں اتنا دل و دماغ پر چھا جاتی ہے کہ صحیح راستے پر چلنے والے بھی متاثر ہو جاتے. تو دین کس کا نام ہے؟ دین کا نام ہے آسمان سے اترے ہوئے طریقے کا، نبی کی سنتوں میں پھیلے ہوئے اس طریقے کا. اسی لیے جب ایک مسلمان بولتا ہے کہ یہ سنت ہے تو پروپیگنڈا اتنا چل گیا، اتنا کام کر گیا کہ سنت بولنے کے بعد مسلمانوں کو بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ سنت جب کسی نے کہہ دیا تو اس سے مراد اسلام ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے تو آدمی سوچتا ہے سنت ہے تو اختیاری ہے، سنت ہے تو مرضی کی بات ہے، سنت ہے تو چاہے کرے چاہے چھوڑ دے. لیکن اگر اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے مضبوطی کے ساتھ کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ سنت ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ اسلام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہی تو اسلام ہے. جو آسمان سے آیا اسلام وہی تو اللہ کے نبی کے طریقے میں کنورٹ ہو گیا، ڈھل گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے ہر سمجھدار پڑھے اور ان پڑھ کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی، کسی کو کہیں کنفیوژن نہ رہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے دین پر چلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، اور نبی کے ساتھی، نبی کے صحابہ، نبی سے تربیت اور فیض لینے والے، نبی کی صحبتوں میں بیٹھنے والے، جن کے بیچ میں نبی پر قرآن اترتا تھا اور نبی اس قرآن اور ہدایت پر چل کر کے جن کے بیچ میں ماڈل اور مثال قائم کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. اسی لیے کہا ان کا طریقہ بھی ہر طرح کے خطروں سے محفوظ ہے، ان کے طریقے پر چلو. اس کے بعد بڑا خطرہ ہے.
اس کے بعد کسی طریقے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس طریقے پر جمنا، اس طریقے کی طرف بلانا، اس طریقے کے لیے تعصب کرنا، یہ سب جرم ہے، بدعت ہے. میرے بھائیوں، دین کی بنیاد اگر صحیح نہیں ہوئی، دین کا ہمارا منہج صحیح نہیں ہوا، سلف کے منہج کی طرح ہمارا منہج نہیں صحیح ہوا اور ہمارے پاس علم نہیں رہا، تو ہم رات دن ٹھوکر کھاتے رہیں گے، رات دن اثر انداز ہوتے رہیں گے. غلط افکار اور غلط قسم کی رہنمائیاں ہمیں متاثر کرتی رہیں گی. اسی لیے دیکھیے، قرآن نے کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا علم کے بعد، اور جو صحابہ کرام کی مخالفت کرے گا علم کے بعد، وہ بہک جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے اس چوائس کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ چھوڑ دے گا، اللہ چھوڑ دے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کتنا بھی سمجھاؤ، آدمی کی بنیاد صحیح نہیں ہے تو آدمی سننے ماننے کو تیار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بار بار یہ بات کہی جاتی رہتی ہے کہ دیکھیے، ہم نسبت اپنی رکھتے ہیں اسلام کی طرف. اسلام اللہ کے نبی کی طریقے اور آپ کی سنتوں کا نام ہے. اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ اسلام ہے، اسلام سنت کا نام ہے. جب اسلام بولو تو سنت مراد ہے، جب سنت بولو تو اسلام مراد ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، الگ نہیں ہیں. اور صحابہ جو ہیں اس اسلام کے اوپر عمل کرنے والے معاشرہ اور آپ کے مقدس ساتھیوں کا نام ہے، جنہوں نے بھلے ہی ایک لحظہ کے لیے آپ کو دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو ایمان کے ساتھ اور ایمان پر موت ہوئی ہو. اب دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، کیا ایسے ہی لوگ سینٹر کھول کر کے، کیا ایسے ہی دعاڑی رقیہ کے نام پر ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے سماج کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے گھروں کو ایسے ہی ان اثرات سے بچانے کے لیے کام کرتے تھے جیسے آج چل رہا ہے؟ اگر ہم اسی طریقے کو نجات کا طریقہ مانتے ہیں اور صحابہ کے طریقے کو، جو سلف کا طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اسے نجات کا طریقہ مانتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے ہاں ایسے ہی دعاڑی رہتے تھے جیسے آج ہمارے ہاں پیشہ ور لوگ موجود ہیں؟ ایسے ہی جھاڑ پھونک کے نام پر پورا ایسا سسٹم چلتا تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا. تو جو سلفی ہوتا ہے، سلف کے طریقے پر جو اہل الحدیث ہوتے ہیں، یہی امتیاز ہوتا ہے ان کا امتیاز ہوتا ہے کہ جہاں ضرورتیں تھیں جن چیزوں کی سلف کے یہاں، تو انہوں نے ان ضرورتوں کے لیے جو طریقہ اپنایا، جو مشکلات تھیں ان کے دفاع کے لیے جو طریقہ اپنایا کتاب و سنت کی روشنی میں، وہی طریقہ ہمارے لیے بھی ہے. اس سے ہٹ کر کے ہمارے لیے کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی چلن پیدا ہو جائے، ابھی کل کہیں سن رہا تھا، کوئی مولوی صاحب بڑے شیخ الاسلام سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تعویذ گنڈے کر سکتے ہیں جائز ڈھنگ سے. یہ ناجائز تعویذ گنڈے، جائز تعویذ گنڈے کون سے ہیں؟ آپ بتائیے، جائز تعویذ گنڈے کون سے ہیں؟ یہ پیشہ ورانہ عمل جو راکیوں نے راکی بن کر کے اور دعاڑیوں نے جو سماج میں پھیلا کر کے عقیدے کو کمزور کیا، خطرات بہت سارے پیدا کر دیے اور خطرات بن گئے. ان کو چھیڑنا بھی دل میں دکھ کی بات، دکھ پہنچانے والا ہوتا ہے. تو آپ بتائیے، یہ ایسے ہی ہیں، یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے آزاد ہو گئے، اور آزاد ہو گئے تو کسی بھی سماج میں اگر علم ہوگا اور فکر ہوگی اور توجہ ہوگی تو آدمی بچا لے گا اپنے آپ کو اور بچا لیں گی. سب سے بڑا خطرہ تو آپ دیکھیے، اس سارے کام کرنے والوں کے بیچ میں سب سے کمزور عقیدے اور ایمان میں مسائل میں ہماری دینی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، انہی کو شکار کیا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ سارے شیاطین اور خبیث صرف عورتوں ہی کے لیے ہیں، صرف عورتوں کے لیے.
آپ دیکھیں گے ایک دواڑی کے پاس اگر 100 مریض اس طرح کے پہنچتے ہیں یا 100 مریضوں کو وہ ٹارگیٹ کرتا ہے تو اس میں مرد پتہ نہیں 2-1% ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. اسی معنی میں کوئی روگ، کوئی بیماری یا کوئی شیطانی عمل یہ مخصوص ہوتا ہے ایسے ہی کہ تقریباً 100% کسی ایک نو کو جائے، عورتوں پر جائے. تو یہی فرق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نسبتیں جو ہیں یہ نسبتیں بھی پکی ہونی چاہیے. جیسے ہم جب اہل الحدیث کہتے ہیں تو ہمیں سماج کہتا ہے، ہمارا مخالف بھی کہتا ہے یہ مزاری نہیں ہے، یہ قبوری نہیں ہے، یہ کربلائی نہیں ہے، یہ عرس والا نہیں ہے، یہ مقلد نہیں ہے. کلیئر ہوتا ہے ہمارے نام سے. نام کی اہمیت بہت بڑی ہے، اور اگر نام اپنا اعتبار کھو دے، اپنی اصل پہچان کھو دے، تو پھر اس پہچان کی ضرورت پڑتی ہے جس پہچان کو ہمارے سلف نے اختیار کیا تھا. آپ بتائیے، بات ختم کرنی ہے. آپ بتائیے، ہمارے بہت سارے لوگوں کو لوگوں نے الجھا دیا، تشویش میں ڈال دیا. کیا مسلمان کہنا کافی نہیں ہے؟ کیا مسلمان کہنا کافی نہیں ہے؟ کیسے کافی ہے مسلمان کہنا؟ مسلمان تو لبیک یا حسین بھی کہتا ہے، کہنے والا بھی کہتا ہے. امہات المومنین کو گالیاں دینے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. کربلا اور قم میں جا کر کے حج کرنے والا بھی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو. مزاروں پہ جا کر کے زیارتیں کرنے کے ساتھ عرس اور ان پر چادر چڑھانے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. آپ مسلمان ہو، لیکن کون سے مسلمان ہو؟ آپ کے نام سے آپ کی پہچان کلیئر ہوتی ہے کہ آپ وہ مسلمان ہو جو مسلمان یا جو اسلام قرآن چاہتا ہے، جو اسلام اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ ایسا مسلمان ہو، میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. آپ بتائیے یہ تمیز کیسے ہوگی؟ آپ کے نام سے اگر یہ تمیز قائم ہوتی ہے کہ آپ اہل سنت میں اہل الحدیث ہو، تو اہل الحدیث ہونے کا معنی یہ ہوا کہ آپ کسی امام کے مقلد نہیں ہو، نہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ کسی امام کی تقلید نہیں کیا تو نجات نہیں ملے گی. اللہ اکبر. آپ بتائیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے. اور کسی ایسے امام کی تقلید جس کے لیے یا جن 4 اماموں یا 10 اماموں کے لیے کوئی دلیل اللہ اور اس کے رسول کی کتاب میں اور سنت میں موجود نہیں ہے. آپ اس کو معمولی مت سمجھو. اس کو معمولی اگر سمجھ لیا تو ہر اچکنے والا اچک لے گا. آپ نے اسے معمولی سمجھ لیا تو کوئی بھی شکار کر لے گا بہت آسانی کے ساتھ. اسی لیے ثابت قدم رہنے کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری نسبت صحیح ہو. آپ دیکھیے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں، جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے ہم جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ اہل الحدیث کے لیے شرف کی بات ہے کہ ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی اور کی طرف انہوں نے نسبت نہیں کی، کسی اور کی طرف نسبت نہیں کی. اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ اس کو کوئی معمولی نہیں سمجھے. اس کو کوئی معمولی نہیں سمجھے. جو یہ نسبت نہیں کرتا ہے وہ بھی اس نسبت کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ نسبت اللہ کے نبی اور آپ کے طریقے کی طرف ہے. یہ نسبت کسی اور کی طرف نہیں ہے. یہ نسبت جب مضبوط ہوگی، اس نسبت کے بعد جب علم مضبوط ہوگا تو ہم ہر مسئلے میں بچ جائیں گے، ہر خطرے میں بچ جائیں گے. کیونکہ یہ نسبت ہمیں کھڑا کرتی ہے کہ تم اپنے آپ کو جب سنت والا اور حدیث والا کہتے ہو، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا کہتے ہو، تو جس مسئلے میں تم کہیں بھی کچھ الگ دیکھو تو تمہارا کام ہے سنت کی طرف مڑ جانے کا، سنت ڈھونڈنے کا، صحابہ کا طریقہ ڈھونڈنے کا. اگر ہمارا کوئی دواڑی ہماری جماعت میں، عوام میں، مسلمانوں میں آ کر کے کہے کہ یہ تو بہت بڑا تقاضا ہے، تو کیا وہ تقاضا وہاں موجود نہیں تھا؟ تو انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ آپ بھی اپناؤ. تو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ہر خطروں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت یاد رکھنا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس چیز سے پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے، پہلوں کا بگاڑ ٹھیک ہوا ہے، اسی چیز سے بعد والوں کا بھی بگاڑ ٹھیک ہوگا، بعد والوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ یعنی قرآن و سنت اور نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، اسی طریقے سے اصلاح ہوئی تھی، اسی طریقے سے آج بھی ہماری اصلاح ہوگی۔ ہم اتنے سارے دھڑے بندیوں کے شکار ہیں، آپس میں دست بغریباں ہیں، اور ایک دوسرے کو گمراہ، فاسق، فاجر، معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا پائیں گے؟ ہم اپنی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کریں، سنت کی طرف کریں، صحابہ کی طرف کریں، وہ نسبتیں جن کی کوئی دلیل نہیں، جن کی بنیاد پر ہم دھڑوں میں بٹ گئے، ان نسبتوں کے بارے میں غور کریں کہ آیا یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، رب العالمین ہمیں اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے جو ہدایت اللہ نے ہم سارے لوگوں کے لیے نازل فرمائی۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، اور اپنے علماء کا، اپنے حاکموں کا کہا مانو، لیکن جب علماء اور حاکموں کے بیچ میں کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم لوٹاؤ اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وہاں سے جو ہدایت اور سنت ملے اس کو اپنا لو۔ پھر الگ الگ اماموں، بڑوں علماءوں کے نام پر جو جھگڑے اور گروپ بازیاں، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے خطروں میں، فتنوں میں، اختلافات میں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر جمے رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو دل سے دعا کرتے رہنے کی توفیق دے کہ اے اللہ، جو سارے اتنے اختلافات ہمارے بیچ میں پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم پر جمائے رکھ، یا اس پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ دعا ہم دل سے کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں، تیرے دین پر رہیں، تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، صحابہ کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔